अभी हिंदू की तो बात ही नहीं है अल्लाह राजी साहब, यहाँ कुफार और मुशरिकीन की बात नहीं है, आपका नाम क्या है इख्तिलाफ भाई, जो है उम्मत। नाम क्या है आपका? आप नाम भूल मेरा गया नाम मैं। नईम, नईम नईम भाई है। नईम? नईम? नईम भाई इंडिया से। किस जी शहर जी, से? NAEEM, मुंबई। ओके। ओके सर। अल्लाह यारी साहब, प्रॉब्लम ये है ना कि हिंदू मुशरिक कुफार की तो यहाँ बात ही नहीं, यहाँ तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो इख्तिलाफ आते, और अहले बैत रसूल को तो मानने का कोई सवाल ही नहीं है। उनसे जो अगर नहीं मानता है या उनकी शान में गुस्ताखी करता है, वो तो देखो खुला नासबी है, उस पर तो कोई दो राय ही नहीं है। हम्म। सही है। क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े अकाबिरीन ने और बड़े बड़े मुहद्दिसीनों के ऊपर भी तो फतवे लगे हैं ना अल्लाह यारी साहब सिया के। जो सही। अहले बैत की शान में इमाम शाफी के ऊपर भी फतवा लगा है, मतलब इमाम शाफी ने कितनी शदीद से मौला अली का जिक्र किया होगा कि उन पे शियत का फतवा लगा कि आपको शहीद किया गया कूफा के हम्म। अंदर। तो बयान तो सबने किया है ना अहले बैत का, ऐसा तो नहीं ना अल्लाह यारी साहब के किसी ने नहीं बोला है। हाँ, जो लोग नहीं बोलते हैं तो उनके इल्म की कमी है, या जो भी बातें हैं उनको अहले बैत की मारिफत हासिल नहीं है, उनको अहले बैत के मकाम नहीं पता है। हमारा तो उससे कोई इनकार ही नहीं है अल्लाह साहब साहब। मेरा सवाल दूसरा ये है कि जो खिलाफत का मसला है, हम्म। इमामत का मसला है, इसमें भी अहले सुन्नत का कोई इख्तिलाफ सब ज्यादा नहीं है। इमामत के मसले पे कई लोग इसको मानते हैं, कई लोग इख्तिलाफ करते हैं। खिलाफत के मसले कट गए भाई नईम भाई। ओ नईम भाई, आप चले गए। कट गया लाइन ही आपका। ओके अजीजो, वो आ गए वो नईम भाई, अल्लाह यारी वापस आ साहब, गए दूसरी जी। बात ये है, हाँ वो जी कॉल सर। आ गया था बीच में, काट दिया मैं। अच्छा अच्छा। जी सर। अल्लाह यारी साहब, दूसरी बात देखो, खिलाफ इमामत को तो हम भी मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े अकाबिरीन ने लिखा है इमामत को। अच्छा। अइम्मा अहले बताए, पहले अहले बैत खत्म बात अतार के फिर, बारे में तो फिर लिखा है, खत्म बात, फिर आप 12 शिया हैं इमामों तो के और बाद। क्या। नहीं, अगर मानते अल्लाह हो यारी तो साहब, फिर मतलब लिखा हुआ तो सब है ना, ऐसा तो नहीं नहीं लिखा हुआ। हम किसी की बात को, अगर वो किसी भी मसलक का है, वो सही बोलता है तो उसकी बात को अपनाना, यही हुस्न जन होता है ना अल्लाह यारी साहब। हम्म। अपने मसलक को मानना, और दूसरा आदमी अगर कोई चीज हक बोल रहा है तो उसको मानना, हम्म। या वो हमारी कुतुबों से साबित है। लेकिन अल्लाह यारी साहब, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरा दूसरा ये प्रॉब्लम है, सवाल है कि जैसे खिलाफत के मसले के अंदर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को खिलाफत नहीं दी गई, अहले तशय्युह का ये बोलना है, अहले सुन्नत वल जमात की पूरा एक गिरोह ये बोलता है कि अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, इन लोगों को सही तरीके से खिलाफत मिली। तो मेरा सवाल था कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने इन तीनों खिलाफत के अंदर ये शेखैन पे या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कोई बात कही है ऐसी, या लान तान किया है इनके ऊपर, या इनकी बैत की है या नहीं की है? क्या है इसमें अल्लाह यारी साहब हकीकत, अहले सुन्नत जी वल सर, जमात के यहाँ नजदीक मैं इसका आपके क्या अपने अकीदा है? कुतुब से दिखाता हूँ, आपकी अपनी जी कुतुब से दिखाता हूँ। ठीक है ना। मैं एक जी। मिनट में देखूं कि अगर ये मुझे उर्दू तर्जुमे के साथ मिल जाए, ताकि मैं उनकी बात को तर्जुमे के साथ आपकी खिदमत में पेश करूं। हम्म। हाँ ठीक है, मैं तर्जुमे के साथ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ अजीज़ों। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर उमर के मुतालिक क्या कहा। अजीज़ों, ये किताब है सही मुस्लिम, छाप दारुल फ़िक्र, लेकिन मैं उर्दू सही मुस्लिम आपको दिखाता हूँ ताकि वक्त बच जाए उसमें से। ठीक है। ये है मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, मा मुख्तसर शरह नववी, यहाँ पर जिल्द नंबर 5। अच्छा, अल्लाह आपका भला करे। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, ये हदीस है अन ज़ुहरी। ये हदीस काफ़ी लंबी है, ये सफ़ा नंबर 30 में शुरू होती है और चलते चलते ये हदीस जो है आके पहुँच जाती है सफ़ा नंबर 32 में। ठीक है ना। अच्छा, हज़रत उमर ने कहा, देखिए मैं अल्फाज उनके पढ़ता हूँ, ये अल्फाज पढ़ता हूँ ताकि अरबी नहीं पढ़ता वक्त बचाने के लिए, फिर आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ लो। उमर ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं वली हूँ, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं वली हूँ। तो तुम दोनों अपना तरका मांगने आए। अब्बास, तू अपने भतीजे का तरका मांगने, किस उमर की गुफ्तगू किससे हो रही है? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, चचा, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनकी बात कर रहे हैं। अब्बास, तू अपने भतीजे का तरका मांगते थे, तरका यानी मीरास, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास के भाई के बेटे थे,
اور حضرت علی کررم اللہ وجہہ اپنی بیوی کا حصہ یا اپنے خاتون کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے. یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو بیوی تھیں حضرت علی علیہ السلام کی اور بیٹی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. تم نے ان کو جھوٹا، گناہگار، دغاباز، چور سمجھا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے. تو یہ ابو عمر صاحب کا کیا اعتراف ہے؟ عمر صاحب کا اعتراف ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور عباس ابن عبد المطلب ابو بکر صاحب کو کیا سمجھتے تھے؟ ہاں وہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، الفاظ میرے نہیں، یہ مسلم کے پھر کہہ دیں گے کہ آپ نے گالی دی ہے نا. میں تو گالی نہیں دے رہا بھائی، یہ حدیث کا الفاظ. جھوٹا، گناہگار، دغاباز، چور، یہ کیا ہے؟ فرأیتماہ کاذبا کاذبا، تم نے ان کو کاذب، آثمن گناہگار، غادرن، غادرن بولتے ہیں وہ غدر کرنے والا جو غدار ہوتا ہے، خائنن، خائن بولتے ہیں خیانت کرنے والے. تم نے ان کو سمجھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اور پھر حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی اور میں ولی ہوا رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر کا. تو تم نے مجھ کو بھی جھوٹا، گناہگار، دغاباز، چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ میں سچا نیک ہوں، ہدایت پر ہوں. فرائیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، تو آپ کے نزدیک میں جو ہوں کیا ہوں؟ میں تو بڑا ہی کیا ہوں؟ چور ہوں، گناہگار ہوں، فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا. یہ بہت طویل بات ہے. بہرحال یہ عمر کا اپنا اعتراف ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو بھی عمر کو بھی کاذب، آثم، غادر، خائن، گناہگار، چور، دغاباز اور کیا چیز اور گناہگار سمجھتے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آخری جملہ کہہ دیں بھائی، آخری جملہ کہہ دیں، اس کے بعد آپ سے خدا حافظی ہے نعیم صاحب. آخری جملہ آپ کا. نہیں یار اللہ یاری صاحب، میرے 2-3 سوال ہے، اس کا میرے کو مختصر جواب تو دے دیجیے گا، کیونکہ میں انڈیا سے کر رہا ہوں آپ کو دوسری بار، تو مجھے کچھ جاننا ہوگا، کیونکہ اتنا اوکے مختصر تو میں نہیں کر رہا صاحب. سنیے اوکے آپ سر، سوال میرے میں دوسرا زیادہ سوال وقت کر نہیں دیں، لوں گا. دوسرا سوال کہہ دیں بھائی، دوسرا سوال آپ کا کیا؟ صاحب آپ نے بتا دیا، میں نے کیا تھا آپ سے سوال خلافت کے مسئلے پہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو جو خلافت کا مسئلہ بنا، شاید بنو ثقیفہ میں بنا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے بنایا تو وہ اپنی مرضی سے بن گئے تھے اللہ یاری صاحب، یا صحابہ اکرام ان کے ساتھ میں ایک بہت بڑی جماعت تھی جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا؟ یہ کچھ صحابہ نے ان کو سپورٹ کیا تھا، وہ اپنی تو مرضی مطلب سے وہ میجورٹی ہوگی زبردستی نا. نہیں تھا، ان کی اپنی مرضی بھی تھی، کوئی کسی نے اس کو زبردستی نہیں بنایا، وہ قبول کیا اس نے، انہوں نے خود بھی بنایا اور کچھ لوگوں نے ان کا سپورٹ بھی اللہ کیا یاری تھا. صاحب چیف ان میں ٹھیک سے ہے. عمر تھا چیف، ان میں عمر تھا، اس نے سپورٹ کیا. نہیں ٹھیک، تو اللہ یاری صاحب ایک آدمی کے بنانے سے تو نہیں بن جائے گا نا آدمی، صحابہ کی تعداد تو بہت ساری ہے نا ادھر رسول اللہ کی لوگوں، رحلت کے بعد میں. تو جی سر، مطلب میرا سوال سن لیجئے نا اللہ یاری صاحب، جی اس جی کے بعد آپ اطمینان سے مجھے جواب دیجیے گا جی، سوال بالکل کمپلیٹ ہو بالکل، جانے کے بعد. جی سر. اللہ یاری صاحب جب رسول اللہ کا پردہ ہوا دنیا سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا. تو اس ٹائم پہ تو بہت سارے صحابہ تھے نا اللہ یاری صاحب، مطلب ایک دو تو نہیں جی تھے. سر، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو. حضرت موسیٰ نہیں علیہ اللہ یاری السلام صاحب پہاڑی سوال پہ تو چلے گئے. پورا ہو جان دو. نہیں، سمجھ گیا، اور آپ کو جواب بھی آ جائے گا نا نہیں اسی سے مختصر. میں بھی بالکل اتنا ایسا جواب سوال کی ضرورت ہی ہاں نہیں. مطلب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ چلے گئے، ان کا خلیفہ تھا حضرت جی ہارون علیہ السلام. جی حضرت ہارون علیہ السلام کو لوگوں سے کہا اخلفنی فی قومی، کہ تو میرا خلیفہ ہے. لوگوں سے کہا کہ ہارون علیہ السلام کی اطاعت کرو، اور لوگ سب جانتے تھے کہ ہارون جو ہے موسیٰ کا جانشین ہے. موسیٰ علیہ برابر. السلام کچھ دن کے لیے پہاڑی پہ گئے، یوں ہی وہ چلے گئے. سامری نے کہا کہ اس نے زیور جمع کیے، زیوروں سے اس نے ایک بچڑا بنایا، جی بنایا، وہ بچڑا کو سامنے رکھا، بولا یہ ہمارا خدا ہے، آ جاؤ. صحابہ کو بلایا، یعنی اس زمانے میں جو صحابہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بلایا کہ بھائی تم آ کے یہاں پہ نماز جماعت پڑھو، یہ ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو وہاں پہ شروع ہو گئی نماز جماعت. تو اس کس کے سامنے؟ بچڑے کے سامنے. تو وہاں پہ صحابہ نے تو کس جی کا ساتھ دیا؟ ہاں صحابہ نے ساتھ دیا نا، کس ہارون کا ساتھ دیا؟ نہیں، کس کا ساتھ دیا؟ سامری کا. اور کیا ان لوگوں نے؟ بچڑے کی عبادت کی. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ نے ابو بکر کا ساتھ دیا. جی ہاں، بہت سارے صحابہ نے ابو بکر کا ساتھ دیا ہے،
اور اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. بالکل بات آپ کی صحیح ہے. لیکن یہ صحابہ جو ہیں یہ اچھا کوئی حق و باطل کے معیار نہیں ہوتے. پچھلے بھی انبیاء تھے، نہیں ان کے نہیں بھی اللہ صحابت ہے، اللہ ان کے یاری بھی صاحب صحابت ہے، ان اللہ کے بھی یاری صاحب ان کے صحابہ نے ان کے صحابہ کے کرتوت دیکھیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ اللہ وسلم نے یاری فرمایا صاحب لَتَتَّبِعُنَّ کہ تم میری صحابہ سے فرمایا، اپنے صحابہ سے کہ تم انہی کے صحابہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو گے. ٹھیک ہے نا. اللہ یاری جی بسم صاحب اللہ. میرا سوال اس کے آگے نہیں ہے. میں اتنا جاننا چاہ رہا تھا بس کہ ساتھ دیا یا نہیں دیا. اچھا دوسری بات اللہ یاری صاحب، جب بہت سارے لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا اور ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی تو کچھ صحابہ ہو گئے نا جو جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. میں نے سنا ہوں مطلب وہ بھی تو اسی کچھ طرح جس تعداد طرح ہوگی. ہارون علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابت ہے نا. ہارون علیہ السلام نے اگر ہاں تلوار نہیں اٹھایا سامری کے خلاف، کیوں سامری تو وہ بہت بھائی دوسرا شریعت بنایا اس نے، سب مشرک ہو گئے، بت کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح امیر المؤمنین علیہ اللہ یاری الصلوۃ صاحب. والسلام کے ساتھ بھی کچھ صحابت ہے، لیکن ان کی تعداد کم تھی. ہاں اگر جنگ کرتے تو وہ سب خود قتل ہو جاتے. جیسے اگر ہارون علیہ السلام جنگ کرتے نا بنی اسرائیل کے خلاف، وہ خود شہید ہو جاتے. یہی حالت تھی. بہرحال اس بات کو ہم نے بہت جواب دیا ہے. اب آپ میرے نہیں کلپس کو دیکھ اللہ یاری لیجئے. صاحب، جی سر. میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں آپ کو. میرا آپ کو کال کرنے کا مقصد اور ہے. اچھا مولا علی علیہ السلام نے اہل سنت والکتابوں کے اندر آتا ہے کہ بیعت کی ہے. اہل تشیع ہمارے دوست ہے وہ کہتے ہیں نہیں کی ہے. تو اللہ یاری صاحب اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ قرآن و یا حدیث کے اندر کوئی ایسی واضح دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے آپ کی بیعت نہیں آپ کی میرے کہ کلپ دیکھ سنی لیجئے، کتب میں میرے ایسا؟ کلپس اس مسئلے پہ دیکھ لیجئے. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی. خدا آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عزت دے. تھینک یو سر. میرے کلپس دیکھ لیجئے، اس میں بہت سارا مواد آپ کو ملے گا. میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے، سوالات آپ کی تکراری ہیں. کیمرہ بھی آپ کا جو ہے وہ شیک کر رہا ہے. تو نعیم بھائی برا نہ مانیے، آپ ہمارے بھائی ہیں. اب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ خدا جہاں بھی ہیں آپ کو سلامتی دے. لیکن آپ دوسروں کی باری ہے. ٹھیک